السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للاسلام صوا ومنارا كمنار الطريق منها ان تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام ومن تركهن كلهن فقد ولى الإسلام ظهره۔ رواہ ابو ہریرہ المحدث الالبانی السلسلۃ الصحیحہ۔ محترم عزیز سامعات، آج میں نے سورۃ ابراہیم کی یہ آیت تلاوت کی ہے اور اسی پر میں انشاءاللہ کچھ روشنی ڈالوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر نعمتوں کی بارشیں کی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی نعمتوں کی بارشیں کی ہوئی ہیں۔ وَأَصْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے ہمیں ڈھانپ دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہم اللہ کی نعمتوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی جو نعمت ہمیں ملی ہے وہ اسلام کی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسلام جیسی نعمت سے نواز دیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے، حضرت حکیم ابن حزام بڑے مشہور صحابی ہیں، بہت صالح، متقی اور پرہیزگار تھے۔ یہ 120 سال دنیا میں رہے، بڑی لمبی عمر پائی تھی انہوں نے۔ ان کی ابتدائی 60 سالہ زندگی کفر میں گزری تھی اور آخری کے 60 سال ایمان اور عبادت میں گزارے تھے۔ آخر کے 60 سال جو ہیں ایمان اور عبادت میں گزارے تھے۔ یہ کثرت سے حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، اور ایک خاص ان کا طریقہ یہ تھا کہ پورے مکہ میں پھرتے تھے اور یہ معلوم کرتے تھے اسلام سے پہلے، پورے مکہ میں پھرتے تھے اور معلوم کرتے تھے کہ کس کے گھر ولادت ہونے والی ہے۔ پھر یہ معلوم کرتے تھے اور پورے مکہ میں پھرتے تھے اور پھر اندازہ لگاتے تھے کہ جس عورت کو حمل ہے اس کی ولادت کن دنوں میں ہوگی۔ پھر وہ اندازے کے مطابق ولادت سے 1-2 دن پہلے آ کر اس کے گھر کے پاس بیٹھ جاتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکی پیدا ہو اور اس کے ماں باپ اسے زندہ زمین میں گاڑ کر دفن کر دیں۔ تو جس کے گھر جب بچی پیدا ہوتی تھی اور ان گھر والوں کا ارادہ اس کو مارنے کا ہوتا تھا
تو یہ اس بچی کو اس کے باپ سے خرید لیتے تھے اور اسے اپنے گھر لے جاتے تھے، اس کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے اور بڑا کرتے، اور اس کی اچھی جگہ پہ جب بالغ ہو جاتی تو اس کی اچھی جگہ پہ شادی کر دیتے۔ اسی طرح سبحان اللہ انہوں نے بہت ساری بچیوں کی جان بچائی۔ یہ 60 سال تک کفر کی حالت میں رہے، لیکن جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کیسی زندگی گزاری، سبحان اللہ۔ حضرت حکیم بن حزام نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے یا رسول اللہ، جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ذرا یہ بتائیے، میں نے جو نیکیاں اپنی 60 سالہ زندگی جو کفر میں گزری تھی، اس میں جو نیک اعمال کیے تھے، اچھے کام کیے تھے، کیا ان کا اجر مجھے اسلام لانے کے بعد ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یا جب سے میں اسلام لایا ہوں جب ہی سے نیا نیکیوں کا اکاؤنٹ شروع ہوا ہے، یعنی اسلام لانے کے بعد سے جو میں نیکیاں کرتا ہوں ان نیکیوں کا اکاؤنٹ شروع ہوا ہے میرے نامہ اعمال میں؟ نبی علیہ السلام مسکرا دیتے ہیں اور فرماتے ہیں، ارے حکیم، تمہیں ان نیکیوں کی فکر لگی ہوئی ہے جو تم نے کفر کی حالت میں کی تھی؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، وہی 60 سالہ نیکیوں سے خوش ہو کر اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھیے ہم لوگ بہت بڑی نعمت میں ہیں کہ گھر میں بیٹھے بٹھائے اسلام ہم کو مل گیا ہے۔ یہ اسلام کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جمعہ پڑھنے سے، جماعت سے جمعہ پڑھنے سے، یا پھر رمضان شریف کے روزے اور قیام کرنے سے ہمارا اسلام مکمل ہو گیا۔ تو یہ غلط سوچ ہے۔ صرف جمعہ پڑھنے سے، مسجد میں جانے سے اور صوم و قیام کرنے سے اسلام مکمل نہیں ہوتا۔ اسلام کی مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے درخت کی طرح دی ہے، درخت سے دی ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ درخت مکمل ہوتا ہے اپنی شاخوں کے ساتھ، درخت مکمل ہوتا ہے پتوں کے ساتھ، اس کے پھل اور پھول کے ساتھ۔ یہی مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کلمہ طیبہ جو تم کو ملا ہے، یہ صرف ایک دو جملہ نہیں ہے کہ بس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دیا۔ اس کی مثال اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے درخت سے دی ہے، اور اس درخت کی خوبی اللہ تعالی نے بیان کی ہے۔ فرمایا کہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں۔ وہ درخت بہت ہی مضبوط ہے، کتنا بھی ہوائیں آئیں، آندھی آئے، طوفان آئے، وہ ہلتا رہتا ہے لیکن ڈٹا رہتا ہے اپنی جگہ پر، اپنی جگہ کو نہیں چھوڑتا۔ فرمائے یہی مثال مومن کی ہے کہ جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اس کے اندر ایمان صحیح معنوں میں اگر آ گیا تو اب اگر اس کی گردن بھی کٹ جائے گی وہ اپنے ایمان سے نہیں ہٹے گا، آگ میں بھی جلا دیا جائے گا لیکن وہ مضبوطی سے اپنے اسلام پہ قائم رہے گا، ڈٹا رہے گا، ٹکڑے بھی کر دیے جائیں گے اس کے، پھر بھی اپنے ایمان پر ڈٹا رہے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کفار مکہ اس مومن بندے کو طرح طرح کی سزائیں دیتے تھے، لیکن جب ایمان لے آتا تھا، مسلمان ہو جاتے تھے، کافر جب ایمان لے آتے تھے
تو کافر سزائیں دیتے دیتے مسلمان کو تھک جاتے تھے، لیکن اس مومن کے دل سے ایمان نہیں نکلتا تھا۔ جیسا کہ درخت کی جڑیں زمین کے اندر تک مضبوط ہوتی ہیں، یہ ہے معنی اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمانوں تک میں پھیلی ہوتی ہیں۔ ایک مومن مسجد میں کھڑا ہو کر اگر کوئی دین کی بات کرتا ہے یا کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے تو لمحہ بھر میں اس کی بات کو پوری دنیا میں پہنچا دیا جاتا ہے، جیسے کہ درخت کی شاخیں سب طرف پھیل جاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح اس مومن کی نیک تعلیم اللہ کے حکم سے جگہ جگہ پوری دنیا میں پھیلا دی جاتی ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک اور خوبی اس درخت کی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بتائی ہے کہ وہ تؤتی اکلہا کل حین باذن ربہا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور خوبی بتائی اللہ تعالی نے اس درخت کی کہ وہ پورے سال اور ہر وقت پھل دیتا ہے، صرف موسم میں پھل نہیں دیتا بلکہ پورے سال پھل دیتا رہتا ہے۔ صرف رمضان میں ہی عبادت نہیں کرتا بلکہ پورے سال یہ مومن عبادت کرتا رہتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان میں تو خوب پھل اور پھول دیں اور رمضان کے بعد سوکھے درخت کی طرح ہو جائیں کہ عبادتوں سے دور ہو جائیں، صوم و قیام سے، تہجد سے، تراویح سے دور ہو جائیں۔ یاد رکھیے مومن وہ ہے جو پورے سال رمضان کی ہی طرح عبادت کرتا ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اپنا جائزہ لیں، اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہمارا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کمزور ہے اور ہم کو اس کو طاقت دینی ہے۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، صرف رمضان میں عبادت کرتے ہیں، صوم و قیام کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر اللہ کرتے ہیں، بہت رات دن لگ کر اللہ کی رمضان شریف میں عبادت کرتے ہیں، اور باقی دنوں میں رمضان کے فوراً بعد ہم نافرمان بندے بن جاتے ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، عبادات ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتی، قرآن کی تلاوت بالکل نہیں ہوتی، قیام تہجد کی نماز بلکہ فرض نمازوں میں بھی ہم کوتاہی کرتے ہیں، اور تہجد کی نماز تو اللہ جس کو توفیق دیتا ہے وہ پڑھتا ہے۔ تو یہ اپنا محاسبہ کیجئے کہ اگر میرا یہ حال ہو رہا ہے کہ رمضان کے بعد میں نے جیسے رمضان میں عبادت کی تھی، اب میں نے یہ عبادت کرنی اور یہ صوم و قیام کرنا چھوڑ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں شجرہ طیبہ نہیں ملا، ہمیں شجرہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کو صحیح معنوں میں حاصل نہیں ہوا، ہم نے صحیح معنوں میں حاصل نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اے مومنوں، اے کلمہ پڑھنے والو، تمہیں کیسے مومن بننا چاہیے؟ وہ کیسے شجرہ طیبہ بنے گا؟ وہ تب بنے گا جب کامیاب کلمہ طیبہ ہوگا، جب پتے والا ہوگا درخت، پتے والا درخت ہوگا اور اس میں پھل اور پھول بھی آئیں گے، یعنی کہ نیک عمل والا ایمان ہوگا اور برابر مستمر نیک اعمال سے پر ہوگا۔ ہمارا اسلام اور ایمان، ہمارا اسلام اور ہمارا ایمان اسی کلمہ طیبہ کی جڑوں سے مضبوط ہوگا، اور یہ ہمیں دنیا میں بھی فائدہ اور پھل دے گا اور آخرت میں بھی ہم کو فائدہ دے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جس نے صرف دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تو آج ہمارے معاشرے میں اس دنیا میں بہت ہیں، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو رات کو 3-4 بجے اٹھ جاتے ہیں اور زور زور سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں،
اللہ 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 ہو کا ورد کرتے ہیں اور عمل ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا. تو یاد رکھیے ایسے ورد سے ایسے ذکر سے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ تبھی ہوگا جب وہ پھل والا ہوگا اور وہ دین دوسروں کو پہنچانے والا ہوگا اور نیک اعمال کی کثرت ہوگی اس کے عمل میں. صحیح بخاری کی حدیث ہے اس طرح، ایمان ایک درخت ہے، اس کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جو اس کی شاخ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور سب سے ادنا جو شاخ ہے وہ ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. پھر فرمایا اور حیا ایمان کی ایک بڑی شاخ ہے. اللہ کی نافرمانی کرنے سے شرم کرو. ہم سب کو شرم کرنی چاہیے، حیا کرنی چاہیے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو ساری نعمتیں عطا فرمائیں، تو ہم کیسے اس کی نافرمانی کرتے ہیں. ہمیں شرم آنی چاہیے اس بات سے. اللہ کی نافرمانی کرنے سے مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے. معزز سامعات، حیا ایمان ہے اور ایمان انسان کو جنت تک پہنچانے والا ہے، اور بے شرمی اور بے حیائی انسان کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے. آج کل ہم ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ ہمیں آج حیا کی بے انتہا ضرورت ہے. دیکھیے آخر آج ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے، ہم نماز کی پابندی کیوں نہیں کرتے، ہمارے اندر روزہ رکھنے کا جذبہ کیوں نہیں ہے. ہم فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں قرآن کی تلاوت کیوں نہیں نصیب ہوتی. ہمیں مسلمانوں کو فضول خرچی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور صدقہ خیرات کرتے وقت ہمارے دل میں کچھ ہونے لگتا ہے، کچھ ٹوٹنے لگتا ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے آج اگر کسی سے کہا جائے، کسی دوست کو کہیں یا کسی اپنے رشتہ دار کو کہیں، اپنے جاننے والے کو کہیں کہ پہاڑ پر چڑھ جاؤ، آؤ پہاڑ پر چڑھتے ہیں، پہاڑ پر، تو وہ چڑھ جاتا ہے، ہمارے ساتھ چڑھ جاتا ہے، اور پہاڑ چاہے کتنا بھی اونچا ہو چڑھ جاتا ہے. لیکن آج اگر ہم کہیں کہ آئیے، جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی، آئیے آج داڑھی رکھ لو، اب داڑھی رکھنا شروع کر دو، یہ سنت رسول ہے. یا عورتوں کو کہیں کہ بیٹا پردہ کرو، پردہ جو ہے عورت پر فرض ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہی سمجھ لیجئے کہ پورا پہاڑ اس کے سر پر گر جاتا ہے. اس کے لیے یہ بات ماننا اتنا مشکل ہوتا ہے، اتنی مشکلات اس کے آگے آ جاتی ہیں، اتنا مشکل ہوتا ہے. اللہ اکبر. آخر ایسے کیوں ہوتا ہے؟ ہم سے نیک اعمال کیوں نہیں کیے جاتے؟ ہم کیوں نیک اعمال نہیں کرتے؟ ہم سے کیوں نیک اعمال نہیں ہوتے؟ تو عزیز بچیوں، اس کی بہت اہم وجہ ہے، اور وہ ہے بے حیائی. ہمارے اندر بے حیائی اور بے شرمی آ چکی ہے. بے حیائی اور بے شرمی آ چکی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حیا اور ایمان کو جوڑ دیا ہے کہ اگر انسان نے ان میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑ دیا تو دوسری خود بخود چلی جاتی ہے. اگر کسی نے ایمان چھوڑ دیا تو شرم و حیا بھی چلی جائے گی، اور اگر کسی نے حیا چھوڑ دی تو اس شخص سے ایمان بھی چلا جاتا ہے. اور جب اس سے ایمان چلا جاتا ہے تو اس کا دل نیکی کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا. اسی لیے عزیز بچیوں، نیکی کرنا ہم کو بھاری لگتا ہے، نیک اعمال کرنا ہم کو بھاری لگتے ہیں. آئیے
ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے آج ہم سب اپنے آپ سے عہد کریں اور ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہمارے اندر ایمان آیا ہے یا نہیں. وہ اسلام آیا ہے جس کا تقاضا لا الہ الا اللہ کرتا ہے، وہ اسلام جو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے، وہ ایمان میرے دل میں ہے جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال مشقت اٹھائی اور تکلیفیں برداشت کی، اور صحابہ کرام نے اسی ایمان اور اسلام کے لیے اپنے مال اپنی جانیں قربان کر دی. کیا واقعی ہمارے اندر وہ ایمان آ گیا ہے، یا پھر کہ ہمارے اندر ہمارا ایمان رسمی سا سرکاری سا ہے؟ عزیز ماں اور بہنوں، اس حدیث سے اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا. دیکھیے یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو یاد رکھو یہ ایمان تو دل کے اندر ہوتا ہے، لیکن اس ایمان کے کچھ مینار ہیں، کچھ پتھر ہیں جو باہر ہوتے ہیں، ظاہر میں ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ مینارہ مسجد کا ہوتا ہے، ہر مسجد کے اوپر مینارہ لگا ہوتا ہے اور وہ دور ہی سے ہر ایک کو نظر آ جاتا ہے. اور یہ مینارہ کس لیے لگایا جاتا ہے؟ پہچان کے لیے لگایا جاتا ہے. جب مینارہ نظر آتا ہے دور سے تو ہر انسان پہچان جاتا ہے کہ یہاں مسجد ہے. مینارہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی علامت یا نشانی ہو. ایک شخص جب مسجد بناتا ہے تو مینارہ ضرور بناتا ہے، حالانکہ مینارہ کوئی کام کا نہیں ہوتا، نہ تو نماز کے لیے کام آتا ہے اور نہ ہی روزے کے لیے کام آتا ہے، مگر مینارہ نشانی اور علامت کے لیے بنایا جاتا ہے. اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے بھی مینارہ ہوتا ہے، مومن کا بھی مینارہ ہوتا ہے، اور اس کے معاملات مومن کے ایسے ہوتے ہیں، اس کے اخلاق، اس کا سلوک، اس کی چال ڈھال ایسا ہوتا ہے کہ ہر کوئی پہچان جاتا ہے کہ یہ مومن ایماندار کلمہ دل سے پڑھنے والا ہے، یہ مومن ہے، اس نے کلمہ جو ہے وہ اپنا دل سے پڑھا ہے. سبحان اللہ. اور دوسری چیز یہ بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس ایمان کے جیسے مینارے ہوتے ہیں ویسے ہی بورڈ بھی ہوتے ہیں. جیسے کوئی سفر پہ جاتا ہے ہم میں سے، یا کسی علاقے سے دوسرے علاقے میں ہم جاتے ہیں اور راستے میں ہم کو بورڈ لکھے ہوئے ملتے ہیں، اور ہر بورڈ کے اوپر یہی ہوتا ہے کہ اب اتنا سفر آپ کا باقی ہے، اتنے کلو باقی ہے، اتنا میل باقی رہ گیا ہے آپ کی منزل آنے میں. اب آپ کو سیدھی طرف مڑنا ہے، رائٹ مڑنا ہے، لیفٹ مڑنا ہے، سیدھا جانا ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی طرح سے اسلام کے بھی مینارے اور بورڈ ہوتے ہیں، یاد رکھیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے مومن کی شناخت کے لیے کچھ بورڈ بنا رکھے ہیں. پھر فرمایا اللہ کے رسول نے، ان بورڈوں میں سے ایک ہے، یہ جو بورڈ ہیں ان بورڈوں میں سے ایک ہے اللہ کی عبادت کرنا. اللہ کی عبادت کرتا ہو، اس کے پاس خالص توحید ہو، کسی کو اللہ کا شریک نہیں بناتا ہو. سب سے پہلا بورڈ یہ ہے توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کو اکیلا سمجھنا اور اس کا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا. دوسرا بورڈ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا، نماز قائم کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور اسے اس کے اوقات میں اور 5 ٹائم پڑھنا ہے، نماز کی حفاظت کرنا ہے. آج دنیا میں مسلمانوں نے نماز کا کیسا بیڑا غرق کر دیا ہے. دیکھتے ہیں بودی صرف ہفتے کو نماز کو جاتا ہے،
اور عیسائی لوگ اتوار کے دن صرف اپنی عبادت گاہ میں جاتے ہیں. اور سبحان اللہ ان کی دیکھا دیکھی اب تو مسلمان بھی صرف جمعے کو ہی مسجد میں آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت سے لوگ صرف مسجد میں جمعے کو آتے ہیں، یا بہت سے نماز پڑھتے ہیں 8 کی کاٹ کی، 8 کی کھاٹ کی اور 360 کی. 8 کی یعنی جمعے کے دن کی، کھاٹ کی یا جنازے کی پڑھ لیتے ہیں، کسی کا جنازہ ہوتا ہے تو شریک ہو جاتے ہیں، یا پھر 360 کی. 360 یعنی 360 دنوں کے بعد جب عید کی نماز آتی ہے تو ان نمازوں میں شریک ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ ہمارے سارے بچوں کو، امت محمد کو نمازی بنا دے یا رب. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، میری امت کے لوگوں یاد رکھو، تم بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلو گے اور ان کی ایک ایک عادت کو اپناؤ گے. اللہ اکبر. آج دیکھیں ایسا ہی ہے. فرمایا کہ یہاں تک اپناؤ گے، ایک ایک عادت کو ان کی اپناؤ گے، یہاں تک اپناؤ گے کہ اگر تم کسی یہودی عیسائی کو دیکھو گے کہ وہ گوہ کے بل میں گھس رہا ہے تو تم بھی کپڑے اٹھا کر اس کے پیچھے بل میں گھسنے کی کوشش کرو گے، اور یہی سوچو گے کہ شاید یہ بھی کوئی ترقی کا طریقہ ہوگا، یہ بھی کوئی ترقی کا طریقہ ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں کون سی باتیں مسلمانوں نے یہودیوں کی نہیں اپنائی. یہاں تک کہ نماز کے معاملے میں بھی 70% لوگ اب صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور امت مسلم کو یا رب نیک توفیق عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہودیوں اور نصارہ کے نقش قدم سے بچنا، لیکن شیطان تو تمہیں بہت درغلائے گا، یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے گا تو تم بھی وہی کرو گے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے بچا کے رکھے. حضور علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھا کے فارغ ہوئے اور مقتدیوں کی طرف، جماعتیوں کی طرف آپ نے رخ کیا تو دیکھا کہ بالکل آخر میں ٹیک لگا کر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. نبی علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ اتنی جلدی نماز سے فارغ ہو کر کوئی شخص تھوڑا سا آگے جا کر نہیں بیٹھ سکتا اور ٹیک لگا کر نہیں بیٹھ سکتا. آپ کو خیال آئے شاید اس نے نماز نہیں پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی نماز کے بعد کے اذکار چھوڑ دیے اور فوراً ہی اس شخص کو آواز دی اور پوچھا کہ اے شخص، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ آپ نے کیسے یہ اندازہ لگایا کہ وہ سلام پھیرتے ہی فوراً ہی ٹیک لگا کر پیچھے کی طرف دور بیٹھ گیا تھا؟ تو آپ نے کہا، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا، آپ نے اس کی فکر کی کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ اس نے کہا، بلا یا رسول اللہ، میں تو پکا مسلمان ہوں. میں نے اپنی مسجد میں، اپنے محلے میں نماز پڑھ لی تھی، اس لیے میں نے یہاں نماز نہیں پڑھی. اس نے کہا، میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا تو دیکھا کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، تو میں تو پڑھ چکا تھا اپنے محلے میں، اپنی مسجد میں، اس لیے میں یہاں پر بیٹھ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا، خبردار، آئندہ ایسا مت کرنا. اگر تم نے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ لی ہو اور دوسرے محلے میں جاؤ اور وہاں کی مسجد میں نماز ہو رہی ہو تو پھر دوبارہ جماعت میں شامل ہو جانا. اللہ اکبر. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اگر تم نماز پڑھ بھی چکے ہو تو پھر بھی تم جماعت کو نہیں چھوڑنا. نمبر 3، زکوٰۃ دینا. 4، روزہ رکھنا. اور نمبر 5، حج بیت اللہ کرنا. پھر فرمایا، لوگوں کو ہمیشہ نیکی کا حکم دینا. نمبر 6، اس حدیث میں لوگوں کو ہمیشہ نیکی کا حکم دینا
اور برائی سے روکنا۔ مومن کی علامت یہ بتائی کہ اگر اس کے سامنے کوئی گناہ، کوئی برائی ہوتی ہے تو وہ خاموش نہیں رہتا، بلکہ فوراً اسے روکتا ہے۔ اللہ اکبر، منع کرتا ہے۔ اللہ ہم کو بھی روکنے اور ٹوکنے والا بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے جو شخص کوئی گناہ، کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل ہی سے اس کو برا سمجھے، کہ یہ سب سے کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ اور اپنے دل میں پکا ارادہ کر لے کہ جب بھی مجھ کو موقع ملے گا میں اس برائی کو چھڑا کے ہی چھوڑوں گا، میں اس کو ضرور ختم کروا کے چھوڑوں گا، ضرور زمین سے اس کو مٹا ڈالوں گا۔ یا رب ہم کو بھی ایمان میں قوت عطا فرما۔ اور اگر کوئی شخص دل سے بھی اس گناہ کو برا نہیں سمجھے گا، یاد رکھیے اس حدیث کو، چاہیے کہ ہم سب اس حدیث کو یاد کر لیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ مجھ کو بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اگر کوئی شخص دل سے بھی اس گناہ کو برا نہیں سمجھے گا تو اس کے دل میں، اللہ کے رسول نے فرمایا، رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں ہوگا۔ آئیے اب ہم ذرا سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے دوستوں کو کتنا امر بالمعروف کرتے ہیں، ہم انہیں کتنا برائیوں سے روکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت تاکید کی ہے کہ نیکی کی تاکید کرتے رہنا، امر بالمعروف کرتے رہنا، نہی عن المنکر برائیوں سے روکنے کا حکم دیتے رہنا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور برے لوگوں کے ساتھ تم نیک لوگ بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہو گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں فرمایا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو عذاب الہی سے بچو، کہ گناہگار تو تھوڑے سے ہوں گے، چند ہوں گے، لیکن ان چند لوگوں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی ہوں گے جو اپنی عبادتوں میں مشغول رہتے ہیں، صوم و صلات میں مشغول رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں رات دن، لیکن امر بالمعروف نہیں کرتے، نہی عن المنکر نہیں کرتے۔ تو جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو پورا شہر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ برے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ دونوں ہی مجرم تھے۔ انہوں نے، بدکاروں نے، گناہگاروں نے معاصیاں کی، جرم کیے، اس لیے وہ مجرم تھے، برائیاں کی اس لیے وہ مجرم تھے، اور نیک لوگ تو نیکی کرتے تھے، لیکن انہوں نے ان کو برائیوں سے، گناہوں سے نہیں روکا۔ اللہ اکبر، اللہ کا یہ فریضہ انجام نہیں دیا۔ نیک لوگوں کا یہ جرم تھا کہ انہوں نے برائی کو نہیں مٹایا، نہ ہی کوشش کی مٹانے کی، اور نہ ہی دل سے اس گناہ کو گناہ سمجھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہی تباہ کر دیا۔ آئیے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچائے۔ اللہ تو ہم تیرا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ ہم کو نیکی کا حکم کرنے کی اور برائیوں سے روکنے کی جہاں تک ہمارے اندر تو نے طاقت دی ہے، یا اللہ کوشش کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ عزیز ماؤں اور بہنوں، آج پوری دنیا میں نیک لوگوں کی زبان بند ہو چکی ہے۔ حق بیان کرنے والے، شرک اور بدعت کا بیان کرنے والے، گناہوں کی تردید کرنے والے بہت گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں، بہت گنے چنے لوگ رہ گئے ہیں۔ اتنے کم لوگ حق بات کہنے والے رہ گئے ہیں کہ آج ان کی آواز سنی نہیں جاتی۔ اسی لیے آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اللہ نے صحیح فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے لوگو،
شہر میں، ٹاؤن میں، سٹی میں، بڑے شہروں میں، دیہات میں، جنگل میں، ہر جگہ فساد پھیلا ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں نے برائی کو برائی کہنا چھوڑ دیا ہے۔ پھر فرمایا میرے اور آپ کے حبیب نے، ایک مینارہ ایمان کا یہ بھی ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر داخل ہوا کرو۔ اپنے بچوں کو بھی یہی سکھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ، اور تم خود بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر داخل ہوا کرو۔ دیکھا یہ آپ نے، یہ اسلام کے مینارے ہیں، یہ بورڈ ہیں، یہ مینارے ہیں۔ جب انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے اور یہ سارے بورڈ اور سارے مینارے نظر آتے ہیں مومن کے اندر، تو خود بخود ہی لوگ پہچان جاتے ہیں کہ یہ مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، 3 قسم کے انسان ایسے ہیں جن کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری اپنے سر لے لی ہے، اپنے اوپر لے لی ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 1، سب سے پہلا وہ انسان جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو سلام کرتا ہے۔ اب جب سلام کرتا ہے اپنے گھر والوں کو تو اللہ اس کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کے بیوی بچوں کی بھی حفاظت کرتا ہے جن کو اس نے سلام کیا ہے، ان کی بھی حفاظت کرتا ہے اور اس کے مال کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس گھر والوں کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آج ہم نے ایک سنت چھوڑ دی، سلام کرنا چھوڑ دیا، تو دیکھیں ہمارے بیٹے بیٹیاں سب بگڑ گئے، پورا گھر بے راہ روی پر اتر گیا۔ ہر کوئی اپنی منمانی کرتا ہے، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، بہن بھائی آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، میاں بیوی آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، اس لیے کہ جب سلام نہیں کیا اندر داخل ہوا تو شیطان انسان کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے اور گھر میں لڑائی اور فساد اور فتنہ پھیلاتا ہے۔ دوسرا مینارہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی راستے میں جا رہے ہو تو لوگوں کو سلام کرتے ہوئے جایا کرو۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام 10۔ دوسرے صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ 20۔ پھر تیسرے صحابی آئے اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 33۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ پہلے نبی سلام کیا اور دوسرے نبی سلام کیا، تیسرے نبی سلام کیا، لیکن پہلے کے جواب دینے کے بعد آپ نے کہا 10، اور دوسرے نے جب سلام کیا تو آپ نے جواب دیا 20، اور تیسرے کے جواب کے بعد جب اس نے سلام کیا تو آپ نے اس کا جواب دیا اور جواب کے بعد آپ نے کہا 30۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے نے ایک جملہ استعمال کیا، ایک دعا دی السلام علیکم، ایک دعا دی مسلمان کو تو اسے 10 نیکیاں مل گئیں، اور جب دوسرا آیا تو وہ اس سے آگے نکل گیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی رحمتیں بھی ہو۔ 2 چیزوں کی اس نے دعا دی تو اللہ نے اس کو 20 نیکیاں دے دی۔ اور جو تیسرا آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس نے کہا اے مومنو، تم پر اللہ کی سلامتی بھی ہو، رحمت بھی ہو، اور اللہ اپنی برکتوں کے دروازے تم پر کھول دے۔ یہ 3 چیزوں کی اس نے دعا دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے 30 نیکیاں دے دی۔
سبحان اللہ. اب ہمیں کیا چاہیے عزیز ماں اور بہنوں اور پیاری بچیوں؟ ہمیں کثرت سے ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے. یہ ہمیں جنت سے آدم علیہ السلام سے تحفہ ملا ہے، السلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تم خوب سلام کیا کرو تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو دنیا کی قوموں پر غالب کر دے. سلام کرنے سے الفت محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو پھر اتفاق پیدا ہوگا، اور جب اتفاق ہو جائے گا مسلمانوں میں تو وہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے. آئیے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو جو سنا اور سنایا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مجھ کو، میری آل اولاد کو، آپ کو، آپ کی آل اولاد کو، اور جتنے بھی امت محمد ہے سب کو اللہ سبحانہ و تعالی سلام کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے اور تمام گناہوں سے ہم کو بچائے. اور جو بھی سنا اور سنایا ہے میں نے اور آپ نے سنا ہے، اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق دے. اور آپ سب نے اس کو سنا ہے تو آپ سب کو چاہیے کہ سن کر اپنے حد تک نہ رکھیں بلکہ اس کو پھیلانے کی کوشش کریں. کوئی پتہ نہیں کہ کس نے آپ کے کہنے سے، آپ کے سننے سے، میرے بتانے سے اور آپ کے سننے سے پھر آپ کے آگے پہنچانے سے پتہ نہیں آپ کو کتنی ڈھیروں نیکیاں ملیں گی. جب آگے کوئی آپ کے اس آڈیو کو آگے بھیجنے سے، اس وائس کو آگے بھیجنے سے لوگ سنیں گے تو سلام جو ہے پھیلتا چلا جائے گا اور آپ کو اجر ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.